لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب طه وياسين، الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین الغر الميامین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سلطان بھائی کا فون پہنچا کہ تم کو مجلس پڑھنی ہے، تو مجھے معلوم ہے چاہے شہر کا مجمع رہے چاہے نہ رہے، مگر مجلس مدرسے میں ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ علماء کرام کا مجمع تو اور بات شہزادی سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں ہونی ہے، تو کچھ ایسا موضوع رہے جو ہر چہار طرف اپنی شعاؤں کو بکھیرتا رہے. عزیزو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو زیادہ تمہید امید بنانا آتی نہیں، اس لیے میں آیت کا ترجمہ کیے دیتا ہوں رسماً کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. خدا نے سورہ قصص میں ابتدا میں، بالکل ابتدا میں آپ کو ملے گا کہ فرمایا کہ ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی، ہم نے کی. عزیزو، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہے قرآن جس وقت عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، عورت کو منحوس گردانا جاتا تھا، عورت کو بالکل کلنک، آپ کی دیسی زبان میں کہہ لیجئے، اس کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہ تھی سماج میں. عزیزو، آج بھی سماج عورت کو ذلیل ہی سمجھ رہا ہے، اسی لیے تو ہر چہار سو یہی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ عورت کو قید کیا جا رہا ہے، عورت کو دبایا جا رہا ہے، عورت کو کچلا جا رہا ہے. پردہ گھٹن کا سبب ہے، پتہ ہی نہیں جاہلوں کو کہ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے صندوق میں رکھا جاتا ہے.
جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سیف میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ عزیزو، عورت کسی کی بیوی ٹھیک ہے کہ ہے، مگر یہ عورت کسی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی مستقبل کی ماں بھی تو ہے، اور اولاد چاہتی ہے کہ ہماری ماں کنیز زہرا ہو، کنیز زینب ہو، ام کلثوم ہو، وگرنہ کم از کم کنیز فضہ تو ہو ہی۔ عزیزو، تو جہاں عورت کو اتنا پست اور ذلیل سمجھا جا رہا تھا، وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی نازل کی۔ عزیزو، بات واضح ہو گئی ہوتی، لیکن ذرا سا سہارا لینا چاہتا ہوں کہ وحی کبھی بندوں سے بندوں کی طرف نہیں ہوا کرتی، وحی کبھی بندوں سے بندوں کی طرف نہیں ہوتی، بندوں سے بندوں کی طرف بات ہوا کرتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے دوسرے بھی رنگ ہوتے ہیں، کبھی تعریف، کبھی چاپلوسی، کبھی غیبت، لیکن وحی میں یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وحی خدا سے بندے کی طرف ہوتی ہے، وحی خدا سے بندے کی طرف ہوا کرتی ہے عزیزان گرامی۔ اسی لیے تو نبی نے کیا کہا؟ انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق ہے یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو جو فرق وحی نازل ہونے کے بعد ایک نبی اور ایک عام انسان میں ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ کہ نبی ایسا ہے کہ بغیر وحی کے کلام نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے میرے پیغمبر تم یہ کلام نہیں کرتے بلکہ میں کلام کرتا ہوں۔ کیا؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے پیغمبر تم نے یہ کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ میں نے کنکریاں پھینکی۔ یعنی گفتار پیغمبر پر بھی وحی کا پہرا ہے، اور رفتار پیغمبر پر بھی وحی الہی کا پہرا ہے۔ یعنی وحی سے آدمی منزلت والا ہوتا ہے، وحی سے آدمی بزرگ ہوتا ہے، وحی سے آدمی بلند ہوتا ہے، وحی سے آدمی اعلیٰ ہوتا ہے، وحی سے آدمی برتر ہوتا ہے، وحی سے آدمی سدرۃ المنتہا کی بلندیوں کو روندتا ہوا کعبہ قوسین تک پہنچ جایا کرتا ہے، یہ وحی کے سہارے۔ تو جہاں سماج عورت کو اتنا ذلیل اور پست سمجھ رہا تھا، پروردگار نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، تم عورت کو پست کر رہے ہو، میں وحی کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جہاں عورت کو سماج بالکل ذلیل اور خار اور رسوا سمجھ رہا تھا، وہاں پر قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کے اوپر وحی نازل کی۔ اور عزیزان گرامی، کب نازل کی؟ جب یہ ایسا ماحول تھا کہ فرعون بچوں کو تحت تیغ کیے دے رہا تھا۔ دیکھیے، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں آنا چاہتا ہوں جس سلسلے میں یہ مجلس ہے۔ تو مار رہا تھا، 70,000 بچوں کا قاتل تھا فرعون، کیونکہ موسیٰ پیدا نہ ہونے پائے۔ 70,000، ہمارا کہنا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان، اس لیے 70,000 اہل سنت والجماعت کی ہاں بھی باتیں ہیں کہ 70,000 انسانوں کو نہیں، بچوں کو نہیں، بلکہ 70,000 نسلیں اس نے ختم کی ہیں۔ عزیزوں، 70,000 بچوں کا قاتل، کیوں قاتل ہوا بچوں کا؟ کہ موسیٰ جنم نہ لینے پائیں، موسیٰ اس دنیا میں قدم رنجا نہ فرمانے پائیں، موسیٰ اس دنیا میں آنے نہ پائیں، مگر ہوا کامیاب۔ عزیزو، جب کل کا قاتل موسیٰ کی ولادت نہ روک سکا، کل کا قاتل جب موسیٰ کی ولادت نہ روک سکا، تو یہ کافر دنیا ظہور مہدی بھی روک نہیں سکتی۔
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہ جب کل کی دنیا کا بدکار اور روسیہ آدمی موسیٰ کی ولادت نہ روک سکا، دیکھا قدرت خدا۔ اچھا کل کیا تھا؟ بچے مارے جا رہے تھے، کل بچے مارے جا رہے تھے نبی کریم کے زمانے میں۔ ذرا بولیے زور سے، نبی کریم کے زمانے میں بچیاں ماری جا رہی تھیں۔ عزیزو، عجیب پرآشوب ماحول ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں بچے مارے گئے، فخر موسیٰ کے زمانے میں بچیاں ماری گئیں۔ آج کا دور تو اتنا مطلب ناگفتہ بے ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ نہ بچے بچ رہے ہیں نہ بچیاں۔ کیوں؟ فخر و فاقے کا جو خوف ہے، یہ بیہودہ انسان، یہ نالائق ماں باپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھر میں پیدا ہونے والی ہے یا ہونے والا ہے، اس کے رزق کا ضامن میں ہوں۔ نہیں عزیزو، قرآن پڑھیے تب آپ کو اندازہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے نحنو نرزقہم وإیاکم، ہم تمہارے بھی رزق کے ضامن ہیں اور اس کے بھی۔ تو کوئی نالائق یہ نہ سمجھے کہ اس کے رزق کا ضامن میں ہوں، بلکہ اللہ رزق کا ضامن ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بچے مارے گئے، موسیٰ کے زمانے میں، فخر موسیٰ کے زمانے میں بچیاں ماری گئیں۔ آج کا زمانہ نہ بچے بچ رہے ہیں نہ بچیاں بچ رہی ہیں، تو عقل کہتی ہے جب وہ زمانہ تھا تو موسیٰ جیسا شیر آیا، جب وہ زمانہ آیا فخر موسیٰ آئے۔ آج کا جب بیہودہ زمانہ آیا تو عقل کہتی ہے کوئی ایک ہے جو موسیٰ کا بھی وارث ہے، فخر موسیٰ کا بھی وارث ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اس زمانے میں، اب آپ سن رہے ہیں تو تھوڑی دیر ہم کو اور برداشت کر لیجئے کہ بچیاں کسی کے یہاں ہو گئی کسی کے یہاں بچی، دیکھیے کس طریقے سے پیاز جیسا منہ بنا کے کہتا ہے، کیا ہوا بھائی تمہارے ولادت ہونے والی تھی، بچی ہوئی، تو تیرا کیوں منہ اترا ہے؟ تو کیا دانت نکال کے کہوں؟ ایک تو بچی ہوئی، دیکھا، اور اگر بچہ ہو گیا اتفاق سے تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ جی بچہ ہوا ہے۔ دیکھا آپ نے عزیزان گرامی، میں یہ بات یہاں نہ پڑھتا مگر علماء کرام کا مجمع ہے، ہمارے کل کے مستقبل بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پریزنٹ چل ہی رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ پرآشوب زمانہ ہے، بچیوں کی ولادت پر منہ اتر جاتا ہے، بچوں کی ولادت پر منہ کھل جاتا ہے، ماشاء اللہ کہنے لگتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ بچہ ان کی مردانگی کی وجہ سے ہوا ہے یا بچی کسی اور وجہ سے ہوئی ہے؟ نہیں عزیزو، بچہ بھی قدرت کی دین ہے، بچی بھی قدرت کی دین ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو رحمت دے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو نعمت دے دیتا ہے، یہ اس کی دین ہے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری طاقت سے ہو رہا ہے، آپ کی طاقت سے اوقت سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت بڑے بڑے پہلوان لاولت ٹہل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فرعون اپنے کو خدا تو کہلوا پایا مگر باپ نہ کہلوا پایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، باپ بن نہیں پایا۔ تو یہ ایک دفعہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک انہیں کا چاہنے والا رہا ہوگا، پہنچا اور کہا کہ منہ تھوڑا سا اترا ہوا تھا، وہی سدھر گئے ہوتے تو ہم کبھی نہ بگڑتے۔ منہ اترا ہوا تھا، کہا کہ
امام نے کہ کیوں یہ مردینی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ کہا مولا بچی ہوئی ہے۔ دیکھا آپ نے، مولا نے سمجھایا کہ نہیں، بچیاں رحمت ہوا کرتی ہیں۔ اور عزیزو، یہ غلط رواج، جو رسم، یہ جو معاشرے میں بنائی گئی ہے، خدا را اس کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور شیعہ حضرات تو یہ بالکل خیال نہ کریں کہ بچیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بوجھ ہوا کرتی ہیں والدین کے سلسلے میں، یا لڑکا ان کے بڑھوتی کا بازو بنتا ہے، بیساکھی بنتا ہے۔ عزیزو، یہ خیال کوئی اور سماج کرے تو کرے، شیعہ حضرات اس لیے نہ کرے، اس لیے اللہ نے پوری کائنات کی سردار فاطمہ کو بنایا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات کی سردار کس کو بنایا؟ فاطمہ کو بنایا۔ اور یوں ہی نہیں بنایا، اس لیے بنایا کہ محتاج تعارف رسالت بھی اسی کی ہے، امامت بھی اسی کی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پاک۔ محتاج تعارف ہے۔ وہ جو 5 حضرات آ گئے تھے چادر میں، ہے نا، تو کیا جبریل ہو سکتا ہے خیرگی پیدا ہو گئی ہو نظروں میں، پہچان نہ پائے، کہنے لگے کہ پروردگار یہ چادر میں کون ہے جو تشریف فرما ہے؟ تو پروردگار کو کہہ دینا چاہیے تھا، یہ ساری سنی چیزیں ہیں، اس لیے روا روی میں گزر رہا ہوں۔ تو پروردگار نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے شوہر، ان کے والد ہیں، ان کے باپ ہیں، اور ان کے بچے ہیں۔ دیکھا، فاطمہ کے ذریعے تعارف ہوا۔ آپ حضرات کچھ بھی کریں، ذاکری کریں، یوں کر کے یوں مجمع کو اٹھائیں، ہو سکتا ہے آپ کی باتیں اچھی ہوں، مگر ایک بات اور بھی ہے، اس لیے بھی تعارف کرایا کہ کسی کا بھی رشتہ کسی سے وہاں ڈائریکٹ نہ تھا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ بات ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بہت اچھی بات ہوگی، ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے، اور اگر اچھی ہو جائے تو مجھ جیسے کجمج بیان کو دعاؤں سے نواز دیجئے گا۔ عزیزان گرامی، کیا کہ خالی تعارف فاطمہ سے ہی کیوں کرایا گیا؟ اس لیے کسی کا رشتہ جس سے بھی تھا وہاں پر انڈائریکٹ تھا، ڈائریکٹ نہیں تھا۔ انڈائریکٹ، ڈائریکٹ، بھائی ڈائریکٹ جس میں فاصلہ نہ ہو، انڈائریکٹ جس میں فاصلہ پایا جائے۔ نواسے ہیں، بیٹی گئی ہے تب، بیٹی کی وجہ سے نواسے ہیں، توجہ ہے۔ داماد، بیٹی دی ہے تب داماد بنا ہے، تو دیکھا ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے۔ بھائی ایک فاطمہ کی ذات ہے جس کا رشتہ علی سے بھی ڈائریکٹ ہے، محمد سے بھی ڈائریکٹ ہے، حسنین سے بھی ڈائریکٹ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اور ایک وجہ اور بھی ہے تعارف کرانے کی، وہ یہ ہے، ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے کہ کسی کی نسل ختم ہو جائے تو ہو جائے، مگر اسی بی بی کی وجہ سے نسل رسالت بھی باقی رہے گی، نسل امامت بھی باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اسی بی بی کی وجہ سے۔ اور چونکہ یہ ایام 75 دن والوں کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے ہے، تو میں ذرا سا ٹھہر کر پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اس لیے جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کو تمام بھی کروں گا انشاءاللہ۔ کیا فاطمہ جو مرکز ہے، جو رسالت بھی پہچنوائی جا رہی ہے، امامت بھی پہچنوائی جا رہی ہے اس چادر میں کہ فاطمہ ہیں اور ان کے والد ہیں، فاطمہ ہیں۔ دیکھیے عجیب و غریب ہے، اور یہ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ رہ نہ گیا، پیٹ میں زبردست مروڑ ہوا۔ کیا کہ جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ بی بی کا بازو پکڑتے ہیں، آپ کے دست مبارک کو چومتے بھی ہیں اور سونگھتے بھی ہیں، تو
ام المومنین سے رہ نہ گیا، پوچھا کہ آپ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، چلیے سمجھ میں بات آئی کہ آپ نے کہا فاطمہ تو بذات منی، ہے نا، لیکن یہ فاطمہ کو سونگھتے کیوں ہیں؟ عزیزان گرامی جواب سنیے گا رسالت میں آپ کا. کہا یہ فاطمہ کو سونگھتے کیوں ہیں؟ کہا جب میں شب معراج سب آسمانوں کی سیر کرتا ہوا بالکل دنا فتدلی فکانا قاب قوسین، یعنی 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، پروردگار نے گفتگو کی، جنت کا نظارہ کیا، سبیل دیکھی، نہریں دیکھی، ہر چہار سو گھوم کر گزر رہا تھا، تو وہاں پر پروردگار عالم نے ایک پھل کھلایا. اس پھل کی خوشبو کا جب میں مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کو سونگھ لیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور اب یہ خاتون جنت، یہ محشر کی شفیع اور ہم اور آپ کو بخشوانے والی، کائنات کی سید اور کائنات کی سردار کون؟ فاطمہ. اب دیکھیے جہاں لوگ عورت کو ذلیل و خوار سمجھ رہے تھے، اسلام نے عورت کو کس بلند کنگورے پہ پہنچا دیا. جہاں پر کوئی پہنچ نہیں سکتا، اسلام نے عورت کو وہ مکرمت، وہ بزرگی، وہ رفعت عطا فرمائی ہے. عزیزان گرامی، اور قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. اور یاد رکھیے یہ اس وقت کی گھٹنا ہے جب علم اپنے عروج پر تھا اور عورت کو دیکھ کے پہچان لیتی تھی کہ یہ عورت حاملہ ہے. یہ اسی زمانے کی بات ہے، موسیٰ کے زمانے، فرعون کے زمانے کی. تو عورت نے دیکھا مادر موسیٰ کو، سمجھ گئی کہ اس کے یہاں یا ولادت ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے. پیچھے پیچھے پہنچی اور جیسے ہی داخلے خانہ مادر موسیٰ ہوئی یہ خاتون، تو دیکھا ایک پھول سا بچہ گہوارے میں جھول رہا ہے. اب چونکہ جاسوسا تھی یہ، تو چلو اس کو شکایت کرتے ہیں، وہاں سے کچھ انعام و اکرام ملے گا فرعون صاحب کے یہاں سے. خیال دل میں آیا، ادھر نبی خدا نے اپنے لبوں پر تبسم پھیر دیا، تبسم مچلا لبہائے موسیٰ پر. اب موسیٰ کی نبوت و رسالت کا اثر تھا کہ وہ محبت اس عورت کے دل میں پیدا ہو گئی. فوراً ہی کہا نا اس پھول سے بچے کو ہم قتل نہیں کروا سکتے، اس پھول سے بچوں کو ہم تحقیق نہیں کروا سکتے. پھر مادر موسیٰ سے بھی کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، آئی تھی میں اس کو قتل کروانے کے لیے، لیکن اب اس کی محافظ ہو گئی ہوں، اسے بچا کے رکھنا، میں وہاں جا کر کچھ نہ کہوں گی. سمجھے قدرت الہی، تم قاتل بنا کر بھیجنا جانتے ہو، خدا اسی قاتل کو محافظ بنانا جانتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. خدا اسی قاتل کو محافظ بنانا جانتا ہے. تو جب یہ جاسوسا باہر نکلی ہے خانہ مادر موسیٰ سے، تو وہاں پر سپاہی وغیرہ مارچ کر رہے تھے. انہوں نے کہا تم کسی سے گفتگو کر رہی تھی، تم کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور مجھے ایسا لگا کہ بات بچے کے متعلق ہے، بات بچے کے ریلیٹڈ ہے، بتاؤ بچہ ہے گھر میں؟ کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بچے کی بات نہیں بھائی، وہ تم کو وہم ہوا ہوگا. اس نے رام کرنے کی کوشش تو کی، مگر سپاہی کو شک ہو گیا. دروازہ کھول کر موسیٰ کے گھر میں، اب جو جیسے ہی سپاہی حضرات پہنچے ہیں یہ کارندے فرعون صاحب کے، تو وہاں ام کلثوم جو خواہر ہیں جناب موسیٰ کی، انہوں نے کہا اماں سپاہی آ گئے ہیں، بھیا کی جان کو خطرہ ہے،
موسیٰ کی والدہ خوفزدہ ہوئیں، انہوں نے بچہ کہاں ڈالا انہیں خبر ہی نہیں ہوئی، اور جہاں ڈالا وہ تنور تھا، ڈال کر ڈھکن بھی بند کر دیا عزیزان گرامی، اور تنور روشن تھا اس وقت اور ڈھکن بند کر دیا۔ چھوٹا سا گھر، کتنی دیر رہی ہوگی پولیس اور سپاہی، اپنی زبان میں کچھ بھی کہہ لیجئے آپ، تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کیا، نہیں ملے، کہا بھی ہم معذرت کرتے ہیں، ہم کو شک تھا اس لیے ہم آ گئے، معاف کرنا ہم کو۔ فرض کیجئے کہ آدھا گھنٹہ تلاشی کے بعد جب انہیں کچھ نہ ملا تو وہ واپس ہونے لگے معذرت کے ساتھ، اور جب چلے گئے جب تک رہے کچھ بات نہ تھی، جیسے ہی باہر قدم رکھا ویسے ہی تنور سے رونے کی آواز آئی۔ موسیٰ نے رو کے بتایا کہ ہم یہاں پہ زندہ ہیں۔ مادر موسیٰ کہتی ہیں ام کلثوم، میں نے اپنے لخت جگر کو کہاں رکھ دیا؟ کہا اماں تنور میں بھیا کو رکھ دیا تھا۔ عزیزو، موسیٰ اس وقت کیوں نہ بولے جب سپاہی تھے؟ جب سپاہی چلے گئے تب آپ کیوں بولے؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اسے اتنی قدرت ہوتی ہے کہ تنور کی غیبت سے وہ اندازہ لے لیتا ہے کب بولنا ہے کب چپ رہنا ہے۔ تو جب تنور کی غیبت سے سپاہیوں کو دیکھ لیا تو یہ جو ظہور مہدی نہیں ہو رہا ہے، ہمارا امام تمہیں خوب پہچان رہا ہے کہ ہمیں کب آنا ہے اور کب ظہور نہیں کرنا ہے۔ اور عزیزو، موسیٰ تنور میں ہے، ڈھکن ہٹایا تو دیکھا ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بالکل جلے ہی نہیں، جلے نہیں۔ توجہ نہ فرمائی آپ نے، موسیٰ نہیں جلے۔ یہی موسیٰ جب تھوڑا بڑے ہو گئے اور فرعون صاحب کے دربار میں تھے تو فرعون نے کیا کہا؟ ہم امتحان لیں گے، اور یہی موسیٰ انگارہ اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ ایک جگہ خدا جلا دے رہا ہے، ایک جگہ خدا تنور میں بچا لے رہا ہے۔ خدا نے کہا مجھے پہچانو، میری قدرت و مصلحت کو پہچانو، ہم دو نبیوں میں نہیں ایک ہی نبی میں بتائیں گے، جب چاہے ہم جلا دے، جب چاہے بچا لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ہم جلا کر بھی بچانا جانتے ہیں، ہم بغیر جلا کر بھی بچانا جانتے ہیں۔ اور موسیٰ تنور میں جب تک سپاہی رہے موسیٰ نہیں روئے، لیکن جب سپاہی چلے گئے تو موسیٰ آپ بھی عجیب ہیں، کلیم اللہ ہیں، ارے اس وقت تو رونا چاہیے تھا۔ کہا تم سمجھے نہیں، ہم ہیں نبی، نبی کو خوب پتا ہے رونا کب ہے اور خاموش کب ہے۔ یہ صحابیت کے بڑھاپے سے نبوت کا بچپنا بہت بالا ہے کہ اسے بڑھوتی میں نہ پتا چلا رونا کب ہے، خاموش کب رہنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے اسے پتا ہی نہ چلا کہ رونا کب ہے اور خاموش کب رہنا ہے۔ بہرحال جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام بچ گئے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے عزیزان گرامی، جلدی بات کو اپنی سمیٹنا چاہتا ہوں، اور اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی والدہ کو شک ہوا، ڈر ہوا کہ کہیں اب پتہ نہ لوگوں کو چل جائے، تو کہا ڈرو نہیں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ بات شہرت پکڑ لے گی تو اس بچے کو دریائے نیل میں ڈال دو، حفاظت میں کروں گا، ڈال دو دریائے نیل میں۔ اب جناب موسیٰ کی والدہ ایسے ہی تو دریائے نیل میں بچے کو ڈال نہیں سکتی تھی، اس کے لیے صندوقچہ وغیرہ کچھ چاہیے تھا، تو صندوق بنانے والے کے یہاں گئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پتہ تو چلے جاگ رہے ہیں۔ بڑھی اس کے یہاں گئی اور کہا کہ بھائی مجھے ایک
صندوق بنا کے دے دو، ایک صندوق بنا کے دے دو۔ اور کچھ دکاندار عجیب چبلے ٹائپ کے ہوتے ہیں، صندوق کیا کرو گی؟ ارے بنا کے دے، یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا کرو گی؟ پیسے سے تجھے مطلب ہے، تو بنا۔ نہیں، صندوق کیا؟ موسیٰ کی محبت اتنا موسیٰ کی والدہ پر حاوی تھی کہ ان کی زبان سے پھسل گیا جملہ، ارے اپنے لخت جگر کو رکھوں گی؟ اوہو، بچہ رکھیں گی؟ چلو میاں، یہ بڑھئی گیری بہت ہو گئی، اب زندگی بھر اتنا ہم کما نہیں پائیں گے جتنا ایک اس خبر سے کما لیں گے۔ دیکھا جھوٹا میڈیا اور گودی میڈیا کتنا طاقتور ہوتا ہے؟ یہ مت سمجھیے کہ آج ہی کا یہ طاقتور ہے، یہ جتنے فرعون ہیں اس زمانے کا یہ میڈیا ہے عزیزان گرامی۔ تو یہ دوڑا دوڑا فرعون کے پاس پہنچا اور جا کے کہتا ہے، اے میرے خدا، اے میرے رب۔ اب اس کے بعد جب فرعون نے کہا کہ ہاں تو کیا لائے ہو خبر، تو بس اب اس کے بعد میرے رب کے بعد بول نہ سکا، لاکھ کوشش کی، تلوے سے لے کے طاقت اس ننھی سی زبان تک پہنچائی، مگر گویائی پیدا نہ کر سکا۔ کہتا ہے اب اشاروں میں بات ہو رہی ہے، بھائی بکنا کیا چاہ رہا ہے؟ فرعون کہتا ہے یہ میری نقل کر رہا ہے، پیٹو اس کو۔ عزیزو خوب پیٹا، خوب پیٹا۔ جب پٹ گیا تو جان بچا کے بیچارہ بھاگا۔ جیسے ہی باہر نکلا پھر کوئی ساتھی باراتی اس کا مل گیا جان پہچان والا، تو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس نے گفتگو کی۔ جیسے ہی باتیں کی آواز نکل گئی، ارے یہ تو صحیح ہے بھائی۔ پھر گیا اور جا کے کہتا، اے میرے رب، ایسی خبر لایا ہوں۔ اب خبر کے بعد پھر کچھ بول نہ سکا، پھر لاکھ کوشش کی، اب اس کو اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کچھ تو سمجھ جا احمق، جو خدا اپنے کو کہتا ہے، اگر زبان نہیں بول رہی ہے تو ہاتھ تو اشارہ کر رہے ہیں، سمجھ جا۔ لیکن نہیں سمجھ رہا، کیونکہ جھوٹا وہ بھی ہے، جھوٹا یہ بھی ہے۔ تو جہاں جھوٹوں کی بستی ہو عزیزان گرامی، پھر پٹا۔ کہنا یہ مقصود ہے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے جیسا کہ وہ سمجھ رہا تھا، یہ میری ننھی زبان جب چاہوں قینچی کی طرح چلا لوں، جب چاہوں خاموش ہو جاؤں۔ خدا نے کہا اگر میں نے تیرے دہن میں رکھ دی ہے تو یہ مت سمجھ لینا کہ تیری ہے، اسے جب چاہوں قوت گویائی میں دے دوں اور جب چاہوں قوت گویائی چھین لوں۔ اسی لیے تو یہ زبان ہماری مخالف ہو جائے گی محشر کے میدان میں۔ لہذا اس زبان کو بچا کے چلیے۔ جو اس زبان کو اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا چلاتا ہے تو پھر یہ اس کی زبان نہیں رہتی، لسان اللہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنی زبان کہہ دیتا۔ اب بہت سے ایسے بدبودار مولائی ہیں، ایسے مولائیوں سے میں دور سے سلام کرتا ہوں قسم خدا کی، جو اپنی زبان پر ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے مولا نے کہا تھا دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ جو اپنی زبان کی طہارت نہ رکھ سکے وہ مجھ سے محبت کا دم کیسے بھر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، اگر ہم کو ان کی محبت کا دم بھرنا ہے اور سچے حقیقی ان کے چاہنے والے ہیں تو زبان لازم ہے انسان کو کہ اس راہ میں چلائے جیسا خدا چاہتا ہے۔ بہرحال عزیزو، صندوق اب آیا، صندوق بنا کے دے دیا، لے بھائی صندوق بن گیا۔ اب اس میں جناب موسیٰ کی والدہ نے موسیٰ کو رکھا اور اپنی بیٹی ام کلثوم کو صندوق کے ساتھ ساتھ کہا کہ محافظ رہنا، کہاں دیکھنا، خبر دینا کہاں کہاں یہ صندوق گیا۔ اور موجوں پر کھیلتا ہوا صندوق چل رہا ہے۔ عزیزو شاید میں نے غلط کہہ دیا، نہیں، موجوں پر نہیں چل رہا تھا، موجوں پہ تب چلتا
کہ جب دھارا جدھر ہے ادھر بہتا، دھارا جدھر ہوتا ہے ادھر بہنا انسانیت کا کاروبار ہے، مخالف دھارا کے بہنا یہ نبوت کا کاروبار ہے۔ یہ صندوق مخالف ہے، اب پانی کا دھارا اس طرف ہے تو اس طرف صندوقچہ جا رہا ہے، اور پیڑوں کو ہٹاتا ہوا، درختوں کو چیرتا ہوا، پانی کے سینوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور وہاں پہنچا جہاں پر فرعون کا محل تھا۔ لب ساحل اس کا ایک محل تھا، آتا تھا سیر و تفریح کے لیے، تو اپنی بیوی وغیرہ سب کو لے کے آیا، اور وہاں پہ کھڑا ہوا، دیکھا ایک صندوق آ رہا ہے جو پانی کے دھارے کو چیرتا ہوا مخالف آ رہا ہے، آگے بڑھا صندوق لینے کے لیے، صندوق پیچھے چلا گیا۔ سنی بات ہے، صندوق پیچھے چلا گیا، 2-3 دفعہ ایسے کیا، صندوق پیچھے چلا گیا، لیکن آخر میں آسیہ جو زن فرعون یہ آگے بڑھی، بس صندوق آگے آ گیا، اور جب صندوق کھولا گیا دیکھا نہایت ہی خوبصورت پھول سا بچہ، تو یہ صندوق جب فرعون انا ربکم الاعلی جو اپنے کو کہہ رہا تھا وہ آگے بڑھ رہا تھا، تو صندوق اس کی گود میں کیوں نہ آیا، آسیہ کی گود میں کیوں گیا؟ صرف اس لیے کہ نبوت جس کی آغوش میں جائے مومن کی آغوش ہو، کافر کی آغوش نہ ہو۔ تو جب موسیٰ کے لیے اہتمام ہو سکتا ہے تو فخر موسیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس، بہرحال تو جیسے ہی صندوق کھولا گیا تو ایک پھول سا بچہ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسیہ نے اپنی آغوش میں لیا، تو آسیہ نے کہا بڑا پیارا بچہ ہے۔ فرعون کہا کہ نہیں اس کو قتل کرنا ہے، کہا نہیں، ہم کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، ہم کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون کہتا ہے بیٹا تم کو بنانا ہو تو بناؤ، ہم تو نہ بنائیں گے بیٹا۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ اگر فرعون کہہ دیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں بیٹا بنا رہا ہوں، تو پھر فرعون نہ رہ جاتا۔ نہیں توجہ فرمائی عزیزان گرامی، صرف ایک کافر ایک نبی کو اپنا بیٹا کہہ دے تو کافر نہ رہ جائے۔ عزیزو اس کے لیے کیا کہیے گا جس نے اپنی آغوش مرحمت میں ارے رسالت میں آپ کو جھولا جھلایا ہو، اپنے کاندھوں پہ بٹھایا ہو اور انگلی پکڑ کے چلایا ہو اور لقمے پھونک پھونک کے رکھے ہوں۔ یہ کیا کہتے ہیں جناب ابو طالب کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں، میں وہ لفظ نہیں کہوں گا۔ یہاں پر تو یہ عالم ہے کہ جو بخاری میں تعریف صحابیت ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ نبی کو بولیے دیکھ لیا وہ صحابی ہے۔ اب چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دیکھ لیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہما، رضی اللہ تعالی عنہم، رضی اللہ تعالی عنہا، اور رضی اللہ تعالی عنہما، اور رضی اللہ تعالی عنہنہ۔ دیکھ رہے ہیں یہ دعائیہ فقرے کہے جا رہے ہیں، ہم کو اعتراض تھوڑی ہے۔ اس میں تو بہتیرے ایسے رہے ہوں گے جو یہ دل میں حسرتیں لے کر تاریکی قبر میں چلے گئے کہ نالین شریفین درست کر لیں، اور توفیق نہ ہو پائی، موقع مل نہ سکا اور تاریکی قبر میں چلے گئے۔ ان کے لیے دعائیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مگر اس کے لیے کیا کہیے گا جس نے 40 برس تک لقمے توڑ توڑ کر پھونک پھونک کر دہنے رسالت میں رکھے ہو، جو چاہو بکتے رہو۔ نہیں، اب چونکہ یہاں پر اردو کی باریکیوں کے سمجھنے والے بیٹھے ہیں، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، چاہے جس انداز سے سن لیجئے گا۔ کیا ان کو کہنا چاہیے
ابو طالب کو برا، یہ نہ کہیں گے ابو طالب کو برا تو لغت میں لفظ نمک حرام بے معنی ہو جائے گا۔ اس لفظ کو بامعنی ہونا ہے کہ کیسے کیسے ڈکیت کو تم نے رضی اللہ کہہ دیا۔ ایک تو بڑھا تھا جو فاطمہ زہرا کے فرزند ارجمند کے قاتل کو رضی اللہ کی بیساکھی لگا کر اونچا اٹھانا چاہ رہا تھا، ہندوستان کی حکومت نے تڑی پار کر دیا۔ جب ہندوستان کی حکومت کسی نااہل اور بالکل یزید پلید سے بھی زیادہ گرا دیتی ہے تو خود سوچئے مومن اس کو نظروں میں لائیں گے؟ مومن تو اس کا نام لینا بھی مزاج تہذیب پر بار سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بآخری باتیں 2 یا 3 منٹ کی اور زحمت تمام مصائب۔ عزیزان گرامی، تو یہ جیسے ہی جناب آسیہ نے صندوق کھولا، بڑا پھول سا بچہ ہے، کلیجے سے لگایا، اس بیہودے سے کہا کہ بیٹا بنا لے، نہیں بنایا تو مقدر اس کا۔ کیا کر سکتا ہے کوئی؟ جس کا نصیبہ ہو جہنم تو آپ اسے جنتی بنا نہیں سکتے۔ بہرحال آسیہ نے کہا اب اس کا نام رکھوں گی میں۔ سنیں عزیزان گرامی تاریخ کا، اس کا نام میں رکھوں گی۔ کا کیا نام رکھو گی؟ کا اس کا نام موسیٰ ہوگا۔ کا کیسے موسیٰ؟ کیونکہ موسیٰ اس سے پہلے عبرانی زبان میں نہیں تھا نام۔ کا کیوں موسیٰ؟ کا تم نے دیکھا نہیں یہ درختوں کو ہٹاتا ہوا اور پانی کو چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ پانی کو منہ کہتے ہیں اور درخت کو سا کہتے ہیں، لہذا یہ موسیٰ ہے۔ لہذا اس زمانے کا کلمہ تھا موسیٰ کلیم اللہ۔ نہیں توجہ فرمائی؟ پروردگار یہ تو نے آسیہ کا رکھا ہوا نام اتنا معتبر گردانا کہ کلمے میں رکھ دیا موسیٰ، اور اتنا محترم کہ قرآن میں موسیٰ، زیارت وارثہ میں موسیٰ، ہر جگہ موسیٰ ہی موسیٰ پائے گئے۔ کہا تم سمجھے نہیں، جب کوئی ہمارا مومن نام رکھتا ہے تو اس کا نام میں کلمے میں رکھ دیتا ہوں۔ اب کوئی ابو طالب کے ایمان پر بحث کرے تو اس سے کہنا کلمہ پڑھ کر دیکھ لے۔ اس لیے کلمے میں احمد نہیں ہے، محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، احمد نہیں ہے، محمد ہے نام کلمے میں۔ عزیزان گرامی، اور یہ خود نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے۔ دیکھیے میں بالکل موضوع چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا، لیکن صرف ایک یہ حدیث سن لیجئے تاکہ اپنی بات کو میں مضبوط بنا سکوں۔ نبی کریم کہتے ہیں کہ ہمارا نام اور علی کا نام اللہ نے کائنات کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا تھا۔ میرا نام اور علی کا نام اللہ نے کائنات کی نظروں سے چھپائے گا وہ تو پائے گا کوئی بندہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ چھوڑیے، نہیں یاد ہے آپ کو تو میں دوبارہ تھوڑی کہوں گا، بس اتنا سنیے، جو خدا چھپائے تو بندہ کیا چکھے، ہے نا؟ تو خدا چھپا رہا ہے، تو خدا نے چھپایا تو رکھا کس نے؟ یہ نام رکھا کس نے؟ تو دیکھا میں نے سردار بطحا، کلید بردار خانہ کعبہ، والد ماجد جناب حضرت علی کہ والد جناب ابو طالب نے رکھا۔ اے ابو طالب، یہ نام تمہیں ملے کہاں؟ کہا جس نے چھپایا تھا اسی نے بتایا ہے۔ اور ایک اور مستحکم بات کر دوں تاکہ بعد میں میرے جانے کے بعد کسی اور کو نہ ستائیں آپ۔ ہمارے والد محترم اس مقام پر کہتے تھے کہ ہاں، مانچسٹر کا ایک اشرا ہے، ایک مجلس ہے ان کی، اس میں یہ بات انہوں نے پڑھی، میرے پاس محفوظ ہے، انہوں نے پڑھی کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی، سنیے کیسے نام رکھا، بتایا تو اللہ ہی نے تھا، رکھا جناب ابو طالب نے۔ تو جب 16 رجب المرجب کو نبی کریم نے
حوالے کیا بھائی یعنی مولا کائنات کو جناب ابو طالب کے حوالے، تو لے کے گئے پہاڑی پر اور کہا اے میرے پروردگار، میں نے یہ بچہ تیرے گھر سے پایا ہے، لہذا نام بھی تو ہی رکھ دے، لہذا نام بھی تو ہی رکھ۔ کہتے ہیں کہ نہ جانے کیسی تڑپ تھی لہجے میں کہ عقیق کی تختی نازل ہوئی اور اس پہ لکھا ہوا تھا علی۔ اتنے زبردست فضائل کی بات سن کر واہ نہ کیجئے، صلوات تو پڑھ دیجئے۔ بات تاریخ سے پڑھوں تو سمجھ میں نہ آئے، اپنی جیب سے پڑھوں تو چھتیں اڑ جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک۔ عجیب ہے، انقلاب زمانہ ہے، انقلاب زمانہ ہے عزیزان گرامی، انقلاب زمانہ۔ فضائل اہل بیت وہ نہیں ہوتے جو اپنے فکر اپنے جذبات کے سانچے میں ڈھال کر آپ کے حوالے کروں۔ فضائل تو وہی ہے جو فضائل اہل بیت کے اللہ بیان کر دے، قرآن بیان کر دے، رسول بیان کر دے اور آپ کے حوالے کیا جائے عزیزان محترم۔ بس تو جناب آسیہ نے ان کا نام رکھا، اور قرآن میں سورہ قصص میں خدا نے فرمایا ڈھارس دلانے کے لیے جناب مادر موسیٰ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں پلٹاؤں گا بچہ، تم ڈالو تو دریا میں پلٹاؤں گا تمہاری طرف، اور پھر یہ بچہ نہیں پلٹے گا، یہ رسول بنے گا، رسول بنا کر اسے میں تمہاری طرف پلٹاؤں گا۔ اور عزیزان گرامی ساری چیزوں کو چھوڑتا ہوا، اور اس موقع پر اتنی زبردست دھاندلی مورخین اور یہ تفسیروں کے لکھنے والوں نے کی، کہا کہ ام کلثوم کیا کہنا، ایک بھائی کا ساتھ دیا، ایک بھائی کا ساتھ دیا، کہیں صندوق کو چھوڑا نہیں، جہاں جہاں صندوق گیا وہاں وہاں بہن گئی۔ کتنے قصیدے پر ایک بہن خالی صندوق کے پیچھے پیچھے چلے تو اتنے تعریف اور اتنی قصیدے پڑھو، اور اس بہن کا کیا کہنا جو مدینے سے کربلا تک حسین کے ساتھ گئی ہے۔ اس کے فضائل اور مناقب لکھتے ہوئے تمہارا دم نکلتا ہے عزیزان گرامی۔ اور اسی لیے ہم ذاکرین سے بھی کہہ رہے ہیں، اور جو ہمارے مستقبل ہیں ان سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ عزیزو، تاریخ پڑھیں، تفاسیر، خدا ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم بھی بیان کریں اور ہم بھی اپنے مطالعے کو وسیع کریں، تاکہ ان تاریخ کے کھانچوں تک نشاندہی کر سکوں کہ کیسے کیسے فضائل کے لالہائے شب چراغ چھپے ہوئے ہیں۔ ہم کو پتہ نہیں ہے عزیزان گرامی، یہی رسول جب بیٹھے رہتے تھے تو کوئی بھی آ جائے رسول اللہ کھڑے ہو کر استقبال نہیں کرتے تھے، لیکن حتیٰ اس میں مولا کائنات بھی ہیں، لیکن نہیں، حسنین آ جائیں آغوش میں بیٹھا لیا، کاندھے پہ بیٹھا لیا، پیار کر لیا، چمکار لیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا بھی، حتیٰ سلمان 10ویں درجے پر فائز، جب مولا کائنات کے لیے تعظیم نہیں کی کھڑے ہو کر، تو سلمان کی کیا حیثیت ہے اس مقام پر کہ کھڑے ہو کر، لیکن اسی جگہ جب کبھی خاتون جنت، بقیہ رسالت بزے نبوت، ام الحسنین خاتون جنت فاطمہ زہرا آ جایا کرتی تھیں، تو قام الیہا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اجلسہا فی مجلس ہی، جہاں بیٹھے رہتے تھے، جیسے حضرات لوگ بیٹھے ہیں، اگر عوام کا کوئی آدمی آئے اور یہ حضرات کھڑے ہو کر اپنی جگہ چھوڑ دیں اور کہیں جناب یہاں بیٹھیے، چاہے وہ صنف روحانیت سے تعلق نہ رکھتا ہو، پھر بھی اعظم گڑھ کی عوام سمجھے گی کچھ تو ہے اس شخص میں کہ مولانا حضرات نے کھڑے ہو کر تعظیم کی۔
عزیزو، جس کو اللہ کا پیغمبر تعظیم دے رہا ہے وہ بھی کھڑے ہو کر، جس کے لیے سورہ مزمل میں قرآن نے کہا ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب راتوں میں اٹھا کریے عبادتوں کو مگر کچھ کم کم اٹھا کریے، کہیں صحت متاثر نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے طٰہٰ اے میرے پاکیزہ و پاک پیغمبر، دیکھ رہے ہیں یاسین اے میرے سید و سردار، کس طریقے سے لاڈ و پیار کر رہا پر وہی پیغمبر جب اپنی بیٹی کو آتا دیکھتے ہیں تو قام علیہا، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بازو کا بوسہ، ہاتھ کا بوسہ، پیشانی کا بوسہ اپنی جگہ بیٹھاتے ہیں۔ کیا یہ سارا مجمع دیکھ نہیں رہا تھا کہ فاطمہ کی اتنی تعظیم و تکریم کر رہا ہے اللہ کا پیغمبر، جس کو شب معراج بلا کر ہم کلام ہوا؟ مگر عزیزو، یہی رسول جب آنکھ بند کرتا ہے تو کچھ روز گزرے تھے کہ اسی بی بی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں۔ میرا پڑھ لینا بھی آسان، آپ کا سن لینا بھی آسان۔ جو خاتون جنت ہو اس کے دروازے پر آگ اور لکڑی اور اس سے بد کلامی کی جائے اور کہا جائے کہ ہوا کرے حسنین میں اس کے سمیت آگ لگا دوں گا۔ بی بی کو یہ ایسے مصائب تھے کہ سہتے سہتے بی بی، ہمارے والد کہتے ہیں کہ کمرے سے آنگن میں آنا ہوتا تھا تو بغیر عصا کے سہارے ہماری اور آپ کی بیوی آنگن میں نہیں آ سکتی تھی، اتنی کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ اور وہی کہتے ہیں کہ جب جس برتن میں آٹا خمیر کرتی تھی، جب وہ برتن اٹھاتی تھی تو کمر اس طریقے سے خمیدہ ہو گئی تھی۔ کمر خمیدگی کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ برتن سے پیشانی مل جایا کرتی تھی۔ اے فلک تو ٹکا کیوں رہا، اے زمین تیرا سینہ شق کیوں نہ ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اے سیدہ کے چاہنے والو، اے خاتون جنت پر آنسو بہانے والو، بس 2-3 فقرے سنیں۔ جب جناب زہرا کا آخری روز آیا، نبی کی وفات کے 75 دن کے بعد جب یہ آخری دن آیا ہے تو بس جناب زہرا حجرے میں گئیں اور ادھر مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ چھوٹا سا گھر ایک نظروں میں دیکھ لیا، کہا بنت رسول نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اسما یا بروایت فضہ کا اسی کمرے میں گئی ہیں، اسی حجرے میں گئی ہیں۔ مولا کائنات حجرے میں قدم رنجہ فرماتے ہیں، دیکھا سر سے پاؤں تک چادر میں ملفوف یادگار رسالت محو استراحت ہے۔ آہستہ سے دروازہ بند کیا مولا کائنات نے اور آہستہ سے فاتح خیبر سرہانے بیٹھ گئے اور چہرے پر تنویر سے گوشہ چادر پلٹ دیا۔ دیکھا آنکھیں بند ہے، دیکھا آنکھیں بند ہے، آواز دی بنت رسول، کوئی آواز نہ آئی۔ کہا فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا۔ ایک دفعہ اے رونے والوں، علی رونے لگے، رو کے کہتے ہیں زہرا، جیسے ہی میرے مولا نے زہرا کہا نا، آنکھیں کھول دی، علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہتی ہے علی بہت اچھا ہوا آپ جو اس وقت آ گئے، خدا حافظ، یہ میری زندگی کا آخری روز ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مولا کائنات رو کر کہتے ہیں بی بی ایسا نہ کہیں، آپ کی زندگی کا یہ آخری روز کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں علی، آپ نے اس سے پہلے 2 آوازیں دیں، میں نہیں جواب دی۔
کہاں آپ نے جواب نہیں دیا؟ کہ کیسے جواب دیتی؟ عالم رویا میں میرا باپ مجھے کلیجے سے لگائے تھا اور کہہ رہا تھا اے میری لاڈلی میں نے تیرا مرثیہ سنا، صبت الایام سرنا لیالیا، اے میری لال میں تجھے لینے آیا ہوں۔ تو علی میں نے اس سے یہ مطلب اخذ کیا کہ یہ میری زندگی کا آخری روز ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں بی بی، دیکھیے درد سنیے گا بی بی مولا کائنات کا، بی بی آپ جب سے یہاں پر آئی ہیں مشک میں پانی بھر بھر کے لائی، آپ چکیا چلاتے چلاتے ہاتھ میں آبلے پڑ گئے آپ کے، دیکھیے کچھ خیال نہ کیجئے گا اور بابا سے کچھ کہیے گا نہیں کہ علی بڑا شرمندہ ہے، آپ جب آئی تھی کمر خمیدہ نہ تھی۔ میں ایک دفعہ بی بی رونے لگی، آواز دی ابو الحسن ایسا نہ کہیے، ارے میں شرمندہ ہوں، آپ کا حق خدمت میں ادا نہ کر سکی، اگر کچھ کمی رہ گئی ہو تو بیان کر دیجئے، یہ زندگی کا آخری دن ہے میرا۔ پھر اس کے بعد چند وصیتیں مولا کائنات کو کی، اس میں ایک وصیت سن لیجئے، فرمایا علی جب مجھے آپ نماز پڑھ لیجئے گا اور لحد بنا لیجئے گا اور مجھے سپرد لحد کر لیجئے گا، قبر پر مٹی ڈال لیجئے گا، گھر آ جائیے گا، تو گھر آنے کے بعد مجھے بھول نہ جائیے گا، کبھی کبھی میری قبر پہ آ جایا کیجئے گا، اے ابو الحسن آئیے گا تو خاموش نہ رہیے گا، قرآن پڑھتے رہیے گا، بی بی آپ کو لحد مل جائے تو علی قرآن پڑھے، حسین میرا کربلا کے ریگزارے پر پڑا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ بار الہ جو آج آنکھیں اشک بار ہے ان کو میدان محشر میں ہنسنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے رونے والوں بس آخری دو تین جملے اور زحمت تمام ہے، بس حسنین علیہم السلام آئے اور ان کو یہ پتہ چلا کہ ہماری اماں مر گئیں۔ عزیزو یہ کسی بیٹے کو خبر سنانا اور فاطمہ جیسی ماں ہو، حسنین جیسے بیٹے ہو، ایک دفعہ دوڑے بچے صحن مسجد کی طرف، جب سیڑھیوں کو طے کر کے صحن مسجد میں پہنچے تو دیکھا باپ محو عبادت ہے، بچوں نے ننھے ننھے امامے اتار دیے، آواز دی یا بتا مات تمنا، اے بابا ہماری اماں مر گئی۔ رونے والوں جانتے ہیں ارے ایسا درد ہوا علی کو، علی جیسا خیبر شکان، ارے کھڑا کھڑا بے ہوش ہو گیا۔ اے رونے والوں جب شہادت فاطمہ علی نہ برداشت کر سکے، اے رونے والوں میں علی سے کہوں مولا ارے شہادت فاطمہ سنی ہے، ارے زینب بے پردہ نہیں ہوئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو پانی چھڑکا گیا، علی کو ہوش آیا، مولا کائنات نے غسل دیا، چند چاہنے والے دروازے پر مخلص جس میں جناب سلمان فارسی، جناب سلمان ٹہلنے لگے۔ کسی نے پوچھا سلمان تم ٹہل کیوں رہے ہو، بے قرار کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو رک کے جواب دیا آج میرا مولا چیخ کر رویا ہے، آج میرا مولا سیاہ کر کے رویا، لگتا ہے بہت بڑی مصیبت گزر گئی۔ جب میرا مولا غسل دے کے آیا سلمان نے دامن پکڑ لیا، للہ بتائیے کیسی بپتا کہ آپ جیسا رویا چیخ کے، آواز سلمان کیا پوچھتے ہو، ارے فاطمہ مر گئی مگر علی کو نہ بتایا، پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
سلمان، فاطمہ کے مرنے کا افسوس ہے مگر بہت زیادہ افسوس یادگار رسالت مر گئی۔ جنازہ تیار کیا مولا کائنات نے، اور اب آخری فقرہ سن لو اور ہم کو دعاؤں سے نوازیے گا۔ ہماری والدہ کی صحت کے لیے دعائیں کیجئے گا اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا، اس لیے غم زہرا میں جو آنسو نکلتے ہیں اس کی رم جھم میں جب دعا کی جاتی ہے تو پروردگار قبول کرتا ہے۔ اور ایسی مصیبت جو اب آنے والی ہے، بالی نے گلوگیر آواز میں آواز دی، آؤ بچوں، آؤ آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ رونے والوں، زینب و ام کلثوم آئیں، فضہ آئیں، امام حسن آئے۔ میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے بہت سے جنازے دیکھے، جنازہ باپ کا ہو یا میت ماں کی ہو، بہت سے جنازے میت دیکھے، دو شخصیتیں بہت بیدار ہوتی ہیں، ایک بہن اور ایک بیٹی۔ اللہ نہ کرے کوئی بیٹی یتیم ہو۔ ایسے بہن ہوتے ہیں کہ سننے والوں کے کلیجے پڑ جاتے ہیں۔ ارے تابوت کا پایا پکڑ کے گئے، ارے ہماری اماں کو نہ لے جاؤ، کس کے سہارے زندگی بسر کریں گے؟ اے رونے والوں، رو تو رہی تھی زینب و ام کلثوم بھی، رو تو رہے تھے مولا حسن بھی، مگر جس درد سے حسین رو رہے تھے، نہ زینب و ام کلثوم رو رہی تھی، نہ حسن رو رہے تھے۔ تابوت کا پایا پکڑ کر مولا حسین کہتے، اے اماں، حسین کھڑا ہے آپ کا، آپ جواب نہیں دے رہی ہے، حسین کو بلا نہیں رہی ہیں۔ کہتے کہتے ننھے حسین نے اپنا چہرہ ماں کے پاؤں کے تلووں سے لگا دیا۔ اے اماں، آج آپ کا حسین رو رہا ہے، کیا حسین کے آنسو خشک نہ کرو گی؟ اے اماں، چکی کی مشقت سے بھی آپ نے پہلو نہیں بدلا، آج کون سی قیامت آ گئی؟ کیا حسین بلا رہا ہے، آپ نہیں بول رہی ہے؟ کہتے کہتے ننھے حسین نے اپنا چہرہ ماں کے چہرے کے برابر کر دیا۔ اماں، ایک دفعہ بندے کفن ٹوٹ گئے، میرے لال، میرے کلیجے سے لگ جا۔ اے رونے والوں، فرشتوں میں کوہرام مچ گیا، علی، حسین کو جدا کر لو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اے رونے والوں، سمجھا کر جدا کیا ہوگا علی نے، تماچے نہیں مارے ہوں گے، مگر ہائے کربلا کا دا، حسین کی لا، سکینہ کیا ہو فغا، اور شمر کے وہ تماچے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ بِحَقِّ مَن نَاجَاكَ وَبِحَقِّ مَن نَادَاكَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ صَلِّ عَلَىٰ تَفَضَّلَ عَلَىٰ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالْغِنَاءِ وَالثَّرْوَةِ وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔